بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے جنات کا پیدائشی دوست جو کہ جون میگزین میں پبلش ہوا ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس کے بعد علامہ لاہوتی کے جو 12 نقش ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بہت ڈیٹیلڈ۔ اس میں تمام جو 12 نقوش ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں، ان کے بارے میں رولز بھی آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے لکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ان نقش کو لکھتے ہوئے جو اہم چیز ہے وہ ترکیب ہے، طریقہ ہے کہ آپ نے ان نقش کو کس طرح لکھنا ہے۔ ان 12 نقش کو لکھنے کے 12 طریقے ہیں جو کہ عبقری میگزین جون 2024 میں آپ کے لیے پبلش ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے جنات کا پیدائشی دوست کی ایپیسوڈ جون کی اپلوڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ یہاں پر اس کو اینڈ کیا تھا کہ آئیں قارئین، میں ان 12 نقوش کی آج 12 ترکیبیں دیتا ہوں جو میں نے جنات سے لیں اور بہت فائدہ ہوا۔ جنات یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور جنات کو اس سے بہت نفع اور فائدہ ہوتا ہے۔ بے شمار جنات کو اس عمل کی وجہ سے رزق، دولت، عزت، زندگی، سکون، خوشیاں، خوشحالیاں ملی۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرا جو جنات کا پیدائشی دوست کی ایپیسوڈ دیکھیں گے، سنیں گے، اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا نہ صرف جنات بلکہ انسان بھی ان نقوش سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ آپ کو اس ایپیسوڈ میں ڈیٹیل مل جائے گا۔ آئیے ترکیب نمبر 1 دیکھتے ہیں، طریقہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان نقش کو کیسے لکھنا ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ پیالی میں بھگو کر لکھنے والا نقش۔ یہ میں آپ کو ایک کنفیوژن پھر کلیئر کرتی چلوں کہ یہ نقش آپ نے میگزین والے پیج پہ نہیں لکھنا، آپ نے ایک سیپریٹ پیج پہ لکھنا ہے۔ اگر آپ وہ علامہ لاہوتی کے 12 نقش والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں رولز ڈیٹیل بتائے گئے ہیں، ان کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو ان نقش سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ترکیب نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی نقش لکھیں گے گھلنے والی سیاہی یعنی زردہ کے رنگ یا زعفران سے لکھیں گے، اور 12 نقش لکھ کر ان کے ہر ایک نقش کو، یعنی کہ 12 نقش ہو جائیں گے، آپ نے ایک پیالی چاہے مٹی کی ہو، چینی کی ہو، سٹیل کی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس میں پانی ڈال کر گھولنا ہے۔ نقش ہمیشہ چھوٹے کاغذ پر لکھیں، بڑے کاغذ پر نہ لکھیں، صاف لکھیں اور باریک لکھیں، اور نقش لکھتے ہوئے باوضو پاک صاف ہوں۔ اور جو چیز اہم ہے وہ اول و آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور نقش لکھتے ہوئے اپنی منت مراد کا سخت تصور اور حروف مقطوعات پڑھتے ہوئے اور مسلسل پڑھتے ہوئے یہ نقش لکھنے ہیں۔ ہر نقش کو ایک علیحدہ پیالی میں بھگو کر رکھیں۔ آپ 12 نقش ہیں تو 12 پیالیوں میں علیحدہ برتنوں میں آپ نے الگ الگ بھگو کے رکھنا ہے۔ اب ایک پیالی لیں، اس پر 40 بار یا 12 بار حروف مقطوعات پڑھیں۔ اب اتنا خشک آٹا لیں کہ اس سے ایک پیالی والے پانی سے آٹا گوندھا جا سکے۔ اس پیالی والے پانی سے آٹا گوندھیں۔ وہ آٹا گولیوں کی شکل میں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں صاف پانی اور مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں۔ اسی طرح باقی پیالیوں کے پانی سے آٹا گوندھیں اور یہی عمل کریں۔ اسی طرح آپ نے گولیاں بنانی ہیں آٹے کی، اور یہ عمل 12 پیالیوں کا اور 12 آٹے کے پیڑوں کا کریں۔ یعنی کہ آپ کی 12 پیالیاں ہیں، آپ نے 12 نقش لکھے تھے، 12 پیالیوں میں پانی ہوگا، اور اسی طرح آپ نے 12 آٹوں کے پیڑے بنانے ہیں، اور ان پیڑوں کا پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہیں۔ اچھا، اور آپ نے 12 دن کریں، یعنی کہ اور 12 دن میں ہر پیالی کے اوپر 40 مرتبہ یا 12 مرتبہ حروف مقطوعات پڑھیں۔ مرادیں پوری ہوں گی، منازل ملیں گی، مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ یہ عمل ہر مہینے 12 دن کرنا ہے۔ اسی طرح اگلے مہینے اگر یہ 12 مہینے کر لیں تو اس سے بہت فائدہ اور نفع ہوگا۔ لوگوں کی مشکلات، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، مسائل حل ہوئے ہیں، نامرادیاں ختم ہوئیں، دل کی مرادیں پوری ہوئیں۔ ایسے ناممکن کام بنے جو انسان کی سوچ، گمان اور خیال میں بھی نہیں ہیں۔ چاہیں تو یہ عمل مستقل بھی کر سکتے ہیں اور زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ 12 پیالیاں ہیں، آپ نے ہر اس کا عمل جو ہے روز کرنا ہے، جو کہ 12 دن بنیں گے، اور باقی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے۔
دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے 1 پیالی پانی میں مشکلات ختم مسائل حل۔ ترکیب نمبر 2 یہ ہے کہ اسی طرح آپ نے گھلنے والی سیاہی یا زعفران یا زرد رنگ سے نقش لکھنا ہے۔ نقش لکھنے کے بعد ہر نقش کو کسی علیحدہ پیالی میں گھولیں۔ کوئی پرانا ویران کنواں ہو، حروف مقطوعات 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنی مراد کا تصور کر کے باریک سی دھار بنائیں اور اس کنویں میں یہ پانی آہستہ آہستہ ڈالیں۔ تقریباً 1 پیالی پانی ہونا چاہیے۔ یہ 12 پیالیاں اور اسی طرح 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ حروف مقطوعات پڑھ کر اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات کا تصور کر کے کنویں میں ڈالیں۔ اگر کوئی کنواں ویران نہیں آباد ہے تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ویران کنویں میں اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ عمل کریں اور پھر اپنے مسائل اور مشکلات کا حل ہونا دیکھیں، پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیں، الجھنیں ختم، ناکامیوں کی جگہ کامیابیاں، زوال کی جگہ عروج اور بے چینی کی جگہ سکون پائیے۔ تو یہ تھا طریقہ نمبر 2۔ اب آئیے طریقہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ جن لوگوں کو حروف مقطوعات کا نہیں پتہ، حروف مقطوعات کا ایک امیج بھی میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تیسرا جو طریقہ ہے دلی مرادیں پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح گھلنے والی سیاہی سے جو کہ زعفران یا زردہ رنگ کی ہو نقش لکھیں، نقش چھوٹے پیج پہ لکھیں اور باوضو لکھیں اور ہر نقش کو اچھی طرح موم جامہ کر کے بند کریں۔ جیسے آپ لوگ تعویذ ایک موم جامہ میں بند کر دیتے ہیں، سلائی کروا لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے ان 12 نقوش کے ساتھ کرنا ہے علیحدہ علیحدہ، تاکہ بارش، موسم کی سختی، گرمی، سردی محفوظ رہے۔ پھر کسی چمڑے میں بند کر کے موٹے دھاگے سے باندھیں۔ اب ان 12 نقوش کو لے کر کسی جنگل میں چلے جائیں، وہیں جنگل میں ایک ایک درخت کے ساتھ ایک ایک تعویذ اچھی طرح باندھ دیں۔ ہر درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے 40 مرتبہ یا 12 مرتبہ اپنے حروف مقطوعات پڑھیں اور اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا خوب تصور کریں اور ایسا تصور کہ بس ڈوب جائیں۔ آپ نے بہت ہی یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور سخت تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے جنات کا پیدائشی دوست کی جو ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے اس میں بتایا ہے کہ کس طرح جنات اور انسان حروف مقطوعات پڑھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح آپ نے اپنے مسائل، مشکلات اور مقاصد کا، پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھنا ہے اور ایسا تصور کریں کہ بس ڈوب جائیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں اور برکات اور رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوں گی، اولاد کے بخت نصیب جاگیں گے، مشکلات حل ہوں گی، ناکامیاں دور ہوں گی۔ جنگل میں باندھنے کا عمل آپ بار بار بھی کر سکتے ہیں، ہر عمل 90 دن کے بعد ہو، 90 دن سے پہلے نہ کریں۔ آپ شہر میں رہتے ہیں اور قریب کوئی جنگل نہیں ہے تو قریب ہی ایسا درختوں کا جھنڈ ہو جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، کوشش کریں کہ کوئی دیکھے نہ تاکہ اتار نہ لے، شرارت نہ کرے، تو بھی آپ وہاں بھی باندھ سکتے ہیں۔ تو اب جو چوتھی ترکیب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس طرح گھلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردے کے رنگ سے نقش لکھنا ہے اور ہر نقش کو پلاسٹک ٹیپ کریں۔ پھر اس کے بعد 12 رنگ کی نلکیاں لیں، عام کپڑے سینے والی جو دھاگے کی نلکیاں ہوتی ہیں آپ نے وہ لینی ہیں اور نلکیوں کے 12 رنگ لیں، رنگ کوئی سا بھی ہو، ہر نقش کے اوپر ایک نلکی لپیٹنی ہے، دائیں بائیں اور لپیٹتے ہوئے مسلسل حروف مقطوعات پڑھنے ہیں اور تصور کرنے ہیں کہ میری مشکلات، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں سب ختم ہو رہی ہیں اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں اور مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس طرح دھاگا لپیٹتے جائیں، تعویذ کے چاروں طرف جب ایک نلکی ختم ہو جائے پھر دوسرا اسی طرح آپ نے دوسرا تعویذ لینا ہے، اس پہ نلکی پورا دھاگا چڑھانا ہے، دھاگا ختم ہو جائے پھر تیسرا لے لیں۔ اسی طرح آپ نے 12 تعویذات پر 12 رنگ کے جو دھاگے ہیں وہ لپیٹنے ہیں الگ الگ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سا رنگ کس تعویذ پر ہو، لیکن بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 12 رنگ ضروری ہیں اور تعویذ پر علیحدہ رنگ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک رنگ آپ دوبارہ رپیٹ کر لیں۔ اگر مجبوراً آپ کو ڈیفرنٹ کلرز نہ ملیں تو آپ سفید رنگ کی نلکیاں لے کر اس پر تھوڑا سا رنگ ڈالیں اور پانی اس نلکی پر ڈال دیں۔
رنگ چڑھ جائے گا اس پر، ورنہ آپ کو 12 رنگ کی نلکیاں آسانی سے مارکیٹ سے مل جائیں گی۔ اور یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، جب آپ سارے نقوش پر دھاگا چڑھا لیں گے اور سب نقش لپٹ جائیں گے اور نلکیاں خالی ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آپ نے ان 12 کے 12 نقوش کو اپنے پاس گھر میں رکھنا ہے۔ گھر میں 12 گھنٹے، 12 دن، 12 ہفتے، 12 مہینے، 12 سال، جتنے دن بھی رکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ ان نقوش کو رکھنے سے گھر میں برکات کے دروازے، رزق، وسعت کے دروازے، علم عطا کے دروازے، خوشیاں، خوشحالیاں کے دروازے کھل گئے ہیں، ناکامیاں ختم ہو گئی ہیں، اور روح اور رحمت کی دنیا، عطا کی دنیا آپ کے گھر پر ایسے چھاؤں کیے رکھیں گی۔ بس ان نقوش کو کسی الماری یا اونچی جگہ پر رکھیں۔ اس کے بعد ہم ترکیب نمبر 5 دیکھتے ہیں ان نقش کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ان نقش کو آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ رولز میں نے آپ کو جنات کا پیدائشی دوست کا جو ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے جون کی، اس میں بتایا ہے آپ کو ڈیٹیل۔ آئیے ترکیب نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ان نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گھلنے والی سیاہی سے زعفران یا زردہ رنگ سے نقش لکھنے ہیں، اور تمام نقش گھر کا ایک فرد بھی لکھ سکتا ہے اور 2 بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور ذہن نشین رکھیے کہ کسی بھی نقش کسی کو پیسے یا مزدوری دے کر نہ لکھوائیں، ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ نقش کسی اور سے نہ لکھوائیں، بہتر یہ آپ خود لکھیں یا آپ کے گھر والوں میں سے آپ لوگ لکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ ہی ان نقش کی فوٹو کاپی کرائیں، ان نقش کو آپ نے خود لکھنا ہے۔ نقش کا تعلق خلوص سے ہے، جتنا خلوص اور سچا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ نفع، فائدہ اور خیر ملے گی، اتنی زیادہ برکات اور رحمتیں ملیں گی۔ نقش کا جو تعلق میں نے آپ سے کہا خلوص سے ہے، جذبے سے ہے، تو وہ آپ جنات کا پیدائشی دوست پڑھیں گے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان نقش سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، صرف یقین اور توجہ اور دھیان اور خلوص جذبے کی وجہ سے۔ آئیے آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ الغرض آپ نے 12 نقش لکھ لیے۔ اب 12 نقش لکھنے کے بعد ان 12 نقوش میں سے ہر نقش کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں، اور دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اس کے اوپر 12 مرتبہ یا 40 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر اسی بائیں ہاتھ کو دائیں کندھے پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر بائیں کندھے پر رکھیں اور 3 دفعہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی جس میں نقش ہیں پیشانی پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی دل کی جگہ پر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں، اور یہی مٹھی ناف کے اوپر رکھیں اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ پھر یہی مٹھی آپ نے دائیں اور پھر بائیں آنکھ پر اور پھر 3 بار حروف مقطعات پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے پھر یہی مٹھی عین سر کے اوپر رکھنی ہے اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں، اور یہی مٹھی کمر کے اوپر رکھیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے، اور 3 مرتبہ حروف مقطعات پڑھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے یہ 12 نقش لکھنے ہیں الگ الگ صفحے پر۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لینے ہیں نقش کو، اور دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے حروف مقطعات پڑھنے ہیں 12 یا 40 مرتبہ، اور پھر اسی بائیں ہاتھ کو آپ نے دائیں کندھے پہ رکھنا ہے۔ یہاں میں ان لوگوں کے لیے کلیئر کرتی چلوں، دائیں ہاتھ مطلب سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، اور بائیں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ یعنی کہ الٹا ہاتھ جو آپ کامن لینگویج میں بولتے ہیں۔ تو آپ نے رائٹ ہینڈ میں پہلے ان نقش کو لینا ہے اور حروف مقطعات 12 یا 40 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لیفٹ ہینڈ کو آپ کے رائٹ شولڈر پر رکھنا ہے اور آپ نے 3 ٹائمز حروف مقطعات پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے لیفٹ اپنے شولڈر پر رکھنا ہے اور پھر 3 بار حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اسی مٹھی کو اپنے فور ہیڈ یعنی کہ پیشانی پر رکھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے حروف مقطعات پڑھنے ہیں اپنے فور ہیڈ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اور پھر آپ نے اسی مٹھی کو دل کی جگہ پر رکھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ناف کے اوپر رکھنا ہے یعنی کہ بیلی بٹن کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے رائٹ آئی پر، پھر اسی طرح لیفٹ آئی پر، اور 3 بار الگ الگ اپنے حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے سر پہ رکھنے ہیں اور حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی کمر یعنی کہ بیک پہ رکھنے ہیں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے آپ نے رکھنے ہیں، اور
کمر کی بات ہو رہی ہے، یہ بیک کی بات ہو رہی ہے، آپ نے وہاں 3 ٹائمز حروف مقطعات پڑھنے ہیں، اور یہی عمل ہر نقش کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ 12 نقش ہیں تو آپ نے ان 12 نقش کے ساتھ الگ الگ یہ سارا پروسیجر کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سارا پروسیس اسی طرح کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ عمل آپ دن میں کر لیں، ہر 3 دن میں، 1 دن میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہر مرتبہ عمل کو یقین، توجہ، دھیان، یکسوئی اور عمل کی طاقت کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کے جسم کے انگ انگ سے بیماریاں ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اہم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ توجہ، دھیان، یکسوئی سے کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا اثر آپ کو نظر آئے، اگر گھر کا ایک فرد تمام نقش لکھے اور گھر کے تمام افراد ان نقش پر عمل کریں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد اپنے 12 نقش لکھے اور یہ عمل کرے آپ تو بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکے تو آپ کو علم ہے کہ کیا ملے گا۔ اس نقش کو ہم نہیں جانتے، جنات اس نقش کو جانتے ہیں۔ دل میں نور، آنکھوں میں نور، سینے میں نور، جسم میں نور، جسم کے انگ انگ میں نور، جہاں نور آئے گا وہاں سے کھوٹ، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، مشکلات، الجھنیں، دکھ اور مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج جادو اور جنات کا علاج ہے، سخت نظر بد کا علاج، کھوٹی قسمت، کھوٹا مقدر اور سوئے ہوئے نصیب کا لاجواب نسخہ ہے، اور یہ آزمودہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں رس کھول دے، ناکامیاں ختم کر دے۔ وہ لوگ جو ساری عمر کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب سویا ہوا ہے، قسمت ساتھ نہیں دیتی، مقدر ساتھ نہیں دیتا، بخت نہیں، بلندی نہیں، ناکامی ہی ناکامی ہے، حالات ہی حالات ہیں، اور قرض، بیماریاں، بندشیں، تکالیف، ہر وقت پریشانی، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری، اور دوسری مصیبت سے نکلتے ہیں تو تیسری، اور ایسے ہے کہ مشکلات، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، بے چینی، گھریلو الجھنیں، حالات کی کروٹیں، بے بس ہو چکے ہیں، نسل در نسل مصائب اور پریشانیاں ہیں، اور نسل در نسل بیماریاں دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ عمل کریں اور ہر نقش کو کریں۔ آئیے مزید اس کو پڑھتے ہیں کہ اب اس نقش کو نہ کہیں رکھنا ہے، نہ پھینکنا ہے، نہ دبانا ہے، نہ بہانا ہے، بلکہ یہ نقش آپ کا ساتھی ہے۔ کسی ڈبے، کسی جگہ محفوظ رکھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، آپ اپنے جسم پر نقش کا عمل شروع کر دیں، بس آپ کے مسائل حل، جادو کہاں، جنات کہاں، نظر بد ختم، بیماریاں ختم، الجھنیں ختم، دکھ تکلیف دور، بندشیں ٹوٹ گئیں اور جسم کے انگ انگ سے روگ نکل گئے۔ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے اور محفوظ رہیں گے آپ اس سے۔ ان کو پلاسٹک، شیشہ ٹیپ کر لیں، بس یہ آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو 5 طرح کی بتا دی ہیں اور فائدے بھی بتائے ہیں کہ پہلا جو پیالی والا، آٹا گوندنے والا اور گولیاں بنانے والا عمل تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کنویں میں ڈالنے والا، اس سے آپ کی تمام مشکلات، مسائل حل ہو جائیں گے۔ تیسرا جو عمل میں نے آپ کو تھا جنگل میں درختوں پہ لگانے کے لیے، یہ نقوش کہاں ہے، وہ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے گا۔ چوتھا جو طریقہ میں نے آپ کو دھاگوں کا بتایا، وہ شفائی دھاگوں کا لاجواب عمل تھا، اس سے آپ کے گھر میں انوکھی برکات اور نعمتیں ملیں گی۔ اور جو 5واں طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے دائیں ہاتھ میں لینا اور پڑھنا ہے، پھر لیفٹ شولڈر، اور سارا آپ کو جو بتایا میں نے طریقہ، وہ آپ نے عمل کرنا ہے، جسم کے انگ انگ سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں، ویرانیاں ختم ہو جائیں گی، اسی طرح الجھنیں اور آپ کے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے اب ترکیب نمبر 6 دیکھتے ہیں کہ 12 صفحات کے عمل سے ہر مقصد میں کامیابی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے تو آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح گھلنے والی سیاہی جو کہ زعفران یا زردہ رنگ ہو سکتی ہے، اس سے آپ نے 12 نقش سے چھوٹے پیپر پہ لکھنا ہے۔ ان کو آپ نے طے نہیں کرنا، ایک کاپی لیں، اس کے 12 صفحات لے کر ہر صفحے پر پہلے نقش نمبر 1 لکھیں، پھر اس کے نیچے نقش گھلنے والی سیاہی سے لکھیں۔ اسی طرح دوسرا صفحہ لیں، پھر اس پر نقش نمبر 2 لکھیں، پھر نیچے نقش لکھ کر اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 12 پیجز لینے ہیں، 12 صفحات لینے ہیں، اور ہر پیج پہ آپ نے نقش کا نمبر لکھنا ہے اور نیچے نقش لکھنا ہے گھلنے والی سیاہی سے، اور باوضو ہو کے لکھنا ہے۔ اور جب تمام نقش آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ہر نقش کو لیمینیشن کرا لینی ہے، اور اس کے بعد اب جائے نماز یا کسی بھی پاک جگہ یا صاف جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، اور دائیں ہاتھ میں پہلا نقش رکھیں،
دائیں یعنی کہ رائٹ ہینڈ پہ آپ نے پہلا نقش رکھنا ہے اور بائیں یعنی کہ لیفٹ ہینڈ میں آپ نے 12 نمبر نقش رکھیں. صرف 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں اور پھر جب 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھ لیں گے تو آپ نے نقش نمبر 12 جو کہ آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھا ہوگا وہ آپ نے سائڈ پر رکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نقش نمبر 11 یعنی کہ 11 اپنے لیفٹ ہینڈ پہ لے لینا ہے اور پھر دائیں ہاتھ پر آپ کا اسی طرح نقش نمبر 1 رہے گا. پھر آپ نے 12 مرتبہ حروف مقطعات گڑ گڑا کر، بھکاری بن کر، محتاج، سائل، منقطع بن کر پڑھنے ہیں، ایسے انداز سے کہ دل کی دنیا تڑپ اٹھے، رواں رواں اور جسم منقطع بھکاری بن جائے. اپنے مقاصد، پریشانیاں، مسائل، الجھنوں اور اپنی ناکامیوں کا سخت سے سخت تصور کر کے پڑھنا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں، آپ نے رائٹ ہینڈ پہ نقش نمبر 1 لینا ہے، لیفٹ ہینڈ میں نقش نمبر 12 لینا ہے. حروف مقطعات آپ نے 12 دفعہ پڑھنے ہیں اور جب پڑھ لیں گے تو اس 12ویں نقش کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پھر آپ نے نقش نمبر 11 یعنی کہ 11واں نقش اپنے لیفٹ ہینڈ پہ لینا ہے اور رائٹ ہینڈ پہ آپ کا نقش نمبر پہلا ہی رہے گا. پھر آپ نے 12 مرتبہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے نہایت توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ جو نقش نمبر 1 اپنی رائٹ ہینڈ میں رکھا تھا اسی طرح ہی رہنے دینا ہے، لیکن لیفٹ ہینڈ پہ نقش نمبر 11 نقش کے بعد آپ نے 10th نقش یعنی کہ 10واں نقش اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے اور اسی طرح 12 مرتبہ 12 ٹائمز آپ نے حروف مقطعات پڑھنے ہیں. پھر گن گن کر، چن چن کر، سوچ سوچ کر اور مانگ مانگ کر پڑھیں. ایسے نہ پڑھیں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہو آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور آپ بس ایک روٹین کی طرح حروف مقطعات پڑھے جا رہے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کیا مانگ رہے ہیں اور دیکھنا کیا ہے. ایسے پڑھیں کہ آپ کی روئیں روئیں کو معلوم ہو، الرز پڑھتے پڑھتے آپ کے آنسو آ جائیں. اس کیفیت سے پڑھنا آپ نے، جسم اور طبیعت میں اس کریم کی کریمی مائل قائل ہو جائے اور گھل جائے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ یکسوئی اور دھیان سے کریں گے، توجہ اور یقین سے کریں گے، اعتماد سے کریں گے. پھر اسی طرح آپ نے پہلا نقش کو اور رائٹ ہینڈ میں رکھنا ہے اور جو 9th نقش ہوگا اس کو لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے. اب آپ نے پھر حروف مقطعات 9 مرتبہ پڑھنے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے 12 دفعہ پڑھتے آنا ہے، لیکن جب آپ نقش نمبر 9 اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے تو حروف مقطعات آپ نے 9 ٹائمز پڑھنے ہیں، لیکن 9 بار ایسے ہوں کہ بس اللہ ہو اور آپ ہوں. مشکلات، پریشانیوں کا تصور کریں. ایک بات خاص طور پر توجہ سے رہے کہ پہلا نقش دائیں ہاتھ پر ہی پڑا رہے گا اور بائیں ہاتھ پر 12واں، پھر اس کو ہٹا کر 11واں، پھر 10واں، پھر 9واں اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 8واں، پھر 7واں، پھر 6ٹھا، یوں آپ نے نقش چینج کرتے جانا ہے. مگر آپ نے پہلا نقش جو ہے وہ سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ میں ہی رکھنا ہے، اس کو نہیں ہٹانا. دونوں نقش ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلا نقش اگر رائٹ ہینڈ میں ہے، آپ نے لیا ہے، تو جو دوسرا نقش ہوگا وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا. باوضو پاک حالت میں صاف ستھرا ہو کے قبلہ رخ ہو کر مصلے پر گڑ گڑا کر اپنی مشکل، پریشانیاں، ناممکن کو ممکن، بے وجود کو وجود، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. یہ ناممکن کا لفظ ہم انسانوں کے لیے ہے لیکن میرے رب کے لیے ہرگز نہیں ہے. یہ آپ کبھی بھی اپنے ذہن میں نہ لائیے گا کہ کوئی بھی چیز اللہ پاک کے لیے ناممکن ہے. بس آپ نے ان کیفیات کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کیفیات کے ساتھ اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. آئیے میں اس عمل کو کنٹینیو کرتی ہوں. جیسا کہ آپ نے پہلا نقش رائٹ ہینڈ پہ رکھا ہوگا اور 12واں نقش لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا، آپ نے 12 دفعہ حروف مقطعات پڑھنے ہیں. پھر آپ نے 12واں نقش لیفٹ ہینڈ سے ہٹا کر 11واں نقش رکھ لینا ہے. پھر آپ نے حروف مقطعات 12 دفعہ پڑھنے ہیں. پھر آپ نے نقش نمبر 10واں رکھنا ہے، 10th اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے حروف مقطعات 12 دفعہ پڑھنے ہیں اور نقش نمبر 1 جو ہے وہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہی رہے گا. لیکن جب آپ نقش نمبر 9 اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے تو آپ نے حروف مقطعات 9 ٹائمز پڑھنے ہیں. اسی طرح پھر آپ نے 8th نقش جو اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے تو آپ نے حروف مقطعات 8 ٹائمز پڑھنے ہیں. اب آپ نے گنتی کا خیال رکھنا ہے جو میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں. اسی طرح 7واں نقش، 7th نقش جب آپ اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے تو آپ نے حروف مقطعات 7 ٹائمز ہی پڑھنے ہیں اور رائٹ ہینڈ میں آپ کا فرسٹ نقش جو نقش نمبر 1 ہے وہی رہے گا.
اسی طرح آپ نے چھٹا نقش جب آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے تو حروف مقطعات بھی 6 ٹائمز پڑھنے ہیں. پھر آپ نے 5th نقش اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے تو حروف مقطعات بھی 5 ٹائمز پڑھنے ہیں. کیفیت، توجہ، دھیان آپ نے اسی طرح رکھنی ہے. چوتھے نقش پر آپ نے اسی طرح 4 ٹائم حروف مقطعات پڑھنے ہیں. جب آپ تیسرا نقش اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے تو آپ نے حروف مقطعات بھی 3 ٹائمز ہی پڑھنے ہیں. اسی طرح آخری نقش تک. اب ہمارے پاس پہلا نقش آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور جو آپ کا دوسرا نقش ہے، جیسے آپ آرڈر وائز پڑھتے آ رہے ہیں، دوسرا نقش آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا. اور اب اس پہلے اور دوسرے نقش کو ہاتھ میں دعا کی شکل میں لے کر، جس طرح آپ دعا کے لیے دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اس طرح آپ نے کر جس طرح تمام آپ نے نقش پڑھے ہیں، اس دفعہ آپ نے نہایت ہی خوب گڑ گڑا کر بغیر تعداد کے حروف مقطعات پڑھنے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا طریقہ. میں نے دوبارہ بار بار اس طرح اسی لیے ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کو اس کا کمپلیٹ جو پروسیس ہے، کمپلیٹ جو طریقہ ہے، ترکیب ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے. بس اب اللہ ہو اور آپ ہوں، گڑ گڑا کر. وہ گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں؟ وہ رونا کسے کہتے ہیں؟ آنسو بہانا کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں نقش ہوں اور سجدے میں چلے جائیں. آپ کو پہلے بتایا ان نقوش کو طے نہیں کرنا، لکھ کر لیمینیشن کروا لیں. سجدے میں جا کے حروف مقطعات پڑھیں، مانگیں، 100% مانگیں، پھر مانگیں، بار بار مانگیں. انشاءاللہ سجدے میں اٹھنے سے پہلے رب کریم آپ کے حق میں فیصلے فرما دے گا. رب کریم کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ عمل وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، ورنہ جب بھی سہولت ہو کریں، ضرور کریں، لیکن یقین، اعتماد، جذبوں اور اعتماد کی دنیا کے ساتھ. تو یہ تھا طریقہ نمبر 6. اس عمل سے آپ کا جو بھی کام، جو بھی مسئلہ آپ کو ناممکن دکھائی دیتا ہے وہ ممکن ہو جائے گا. لیکن یہ جو شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، توجہ، یقین، دھیان ضروری ہونا چاہیے. آئیے اب ہم اپنا طریقہ نمبر 7 پڑھتے ہیں. ترکیب نمبر 7 میں آپ 12 نقش لکھیں اور 12 نقش لکھنے کے بعد ان کو طے کریں، اور ان میں سے 6 نقش سرخ رنگ کے کپڑے یعنی کہ ریڈ کلر کا کوئی آپ نے کپڑا لینا ہے اور اس میں اسی رنگ کے دھاگے کے ساتھ سی لیں. اس نقش کو نقش لکھیں گے، اس کو طے کریں گے. ریڈ کلر کا کوئی کپڑا لینا ہے اور ریڈ ہی کلر کے دھاگے کے ساتھ آپ نے اس نقش کو سی لینا ہے اس کپڑے میں. اور اگلے 6 نقش آپ نے نیلے رنگ کے کپڑے میں یعنی کہ بلو کلر کے کپڑے میں اسی رنگ کے دھاگے کے ساتھ سینا ہے. یعنی کہ ریڈ کپڑے میں ریڈ کلر کا آپ نے دھاگا یعنی کہ تھریڈ یوز کرنا ہے، اور باقی جو 6 نقش ہیں وہ آپ نے بلو کلر کے کپڑے میں بلو کلر کے دھاگے سے سی لینا ہے. اب آپ کے پاس 6 نقش ریڈ اور 6 نقش بلو رنگ کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرخ اور نیلے رنگ کے. شرط یہ ہے کہ نقش لکھنے کے بعد ان پر لکھنا ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کسی موٹے پین، چمکیلے پین یا خود سوئی کی لکھائی سے لکھنا ضرور ہے. یعنی کہ آپ نے کسی بھی پین سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے کہ یہ نقش نمبر 1 ہے، نقش نمبر 2 ہے، نقش نمبر 3 ہے. اسی طرح آپ کے پاس 12 نقش ہوں گے. جو سرخ رنگ کے نقش کو نقش نمبر 1 اور نیلے رنگ کے نقش کو 2 لکھ لیں. اسی طرح آپ نے باقی نقوش پر بھی اسی طرح نمبر لکھ لینے ہیں. ریڈ والوں پہ 1 اور پھر 2 3 کاؤنٹنگ کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے اس طرح جو ہے وہ میں آپ کو آگے بتا دیتی ہوں. اب رات کو سوتے وقت ایک آپ نے ریڈ کلر والا جو نقش ہے سرخ جو ہے، اور ایک جو نیلے رنگ کا نقش ہے جو کہ بلو ہے، آپ نے اپنے دائیں بائیں رکھنا ہے. یوں سوتے وقت دائیں بائیں نقش رکھنے کی ترتیب کچھ یوں ہے. یعنی کہ آپ نے سوتے وقت جو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ نقش رکھنے ہیں وہ کس طریقے سے رکھنا ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ جو پہلی رات نقش رکھیں گے تو 1 نمبر نقش جو ریڈ ہے اور نقش نمبر 2 جو بلو ہے وہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری رات آپ نے نقش نمبر 3 ریڈ ہونا چاہیے، نقش نمبر 4 آپ کا بلو ہونا چاہیے. نقش نمبر جو آپ پھر تیسری رات کو نقش دائیں اور بائیں رکھیں گے تو وہ آپ نے نقش نمبر 5 آپ کا ریڈ اور نقش نمبر 6 جو ہے وہ بلو. پھر آپ نے 4th نائٹ کو جب
نقش نمبر 7 ہے سرخ یعنی کہ ریڈ، اور نقش نمبر 8 جو ہے وہ نیلا یعنی کہ بلو. اسی طرح 5th نائٹ یعنی کہ 5ویں رات کو آپ نقش نمبر 9 جو ہے وہ سرخ ریڈ، اور نقش نمبر 10 نیلا یعنی کہ بلو ہونا چاہیے. اور پھر جو 6th نائٹ ہوگی، چھٹی رات ہوگی، اس پہ آپ نے نقش نمبر 11 سرخ اور نقش نمبر 12 یعنی کہ نیلا لینا ہے، اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ رکھنا ہے. یہ عمل آپ نے ہر چاند کی 1 سے 6 تاریخ تک کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ہر مہینے ہر چاند کی 1 ڈیٹ سے لے کر 6 ڈیٹ تک یہ عمل کرنا ہے. یعنی کہ 6 نائٹس ہیں تو 6 ڈیٹس ہو جائیں گی کمپلیٹ. اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں کیا یہ عمل سب کے لیے ہے؟ ہاں، سب کے لیے نقش علیحدہ بنانے ہوں گے. یہ ترتیب میں نے ایک فرد کے لیے بتائی ہے. اگر بچے ہیں تو ان کے نقش علیحدہ بنائیں، لیکن نقش کے اوپر 1 2 3 لکھنا ہرگز نہ بھولیں. اور نقش سرخ اور نیلے رنگ کے کپڑے میں انہی رنگوں کے دھاگے کے ساتھ سلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے جس کلر کا کپڑا لینا ہے اسی کلر کا دھاگا لینا ہے. اور 6 نقش آپ نے ریڈ ہونے چاہیے، 6 نقش آپ نے بلو والے کپڑے میں سی لینے ہیں، اور اس پہ آپ نے نمبرز لکھ لینے ہیں. اور اسی طرح آپ نے نقش کو اپنے دائیں اور بائیں رکھنا ہے. سرہانے رکھنے سے کیا ہوگا آئیں پڑھتے ہیں. سرہانے یہ نقش رکھیے، سدا خوش بخت تو خوشحال رہیں. ان تعویذات کا ہر فرد کا علیحدہ سیٹ ہو، یعنی کہ 12 نقوش کا علیحدہ سیٹ ہو، 6 سرخ رنگ کے ہوں، 6 نیلے رنگ کے ہوں. بہت ہی زبردست چیز ہے جس کے سرہانے یہ نقش ہوں گے، جو کہ چاند کی صرف 6 راتیں اور پہلی 6 راتیں عروج ماہ کی، وہ ہمیشہ عروج، کمال، عزت اور ترقی میں رہے گا. اس سے بخت کبھی نہیں چھنے گا. اس کی نسلوں میں تونگری، ولایت کے تاجدار پیدا ہوں گے. اس کی نسلوں میں بیماریاں، تکالیف، دکھ ختم ہوں گے. اس کی نسلوں میں قتل و غارت، حادثات، پریشانیاں اور مشکلات نہیں ہوں گی. ناکامیاں کبھی قریب نہیں آئیں گی. ہمیشہ ہنستا مسکراتا چہرہ اور ہنستی مسکراتی زندگی پائے گا. اور عمر میں برکت لمبی اور طویل ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، سکون اور کمال ملے گا. اور ایسا سکون، ایسا کمال کے لوگ رشک کریں گے. یہ نقش بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کروائیں گے. آپ کے سوالات کا جواب ملے گا، آپ کو حالات کی خبر ہوگی. ہستیوں کی زیارت کی برکت، ان کی توجہ کی برکت، ان کی صحبت کی برکت ملے گی، اور ان ہستیوں کے ساتھ دھیان کیفیات ملیں گی. جو کرے گا کبھی محروم نہیں ہوگا، عطا ہوگی. آئیے اس میں مزید یہ ہے کہ ساری زندگی حفاظت کا انوکھا نظام پائیں گے، وہ دیکھتے ہیں. دماغ میں اعلیٰ سوچیں ہوں گی، اور دل و دماغ میں وساوس ختم ہوں گے. طبیعت میں الجھاؤ ختم ہوگا. دماغی اور دل کی بیماریاں، پٹھوں اور اعصاب کی بیماریاں ختم ہوں گی. حتیٰ کہ رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی جادوئی جناتی حملہ یا کوئی ایسا حملہ، اس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور پوری زندگی میں حفاظت کا نظام رہے گا. بس یہ کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس سے زندگی میں کیا عزت، دولت، برکات، یہ سب آزمانے کے لیے آپ پر جو اس کی سچی کیفیات کھلیں گی اور سچے انوارات اور سچی برکات ملیں گی، آپ گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. انشاءاللہ یہ نوری نقش آپ کو نوری دنیا میں لے جائیں گے، اور نوری نگری میں نوری ہستیوں سے متعارف کروائیں گے، اور نوری دنیا میں نوری نظام میں آپ شاد و باد ہوں گے اور ہر وقت بامراد ہوں گے. تو یہاں تک یہ تھے ہمارے 7 طریقے. آئیے اب 8واں طریقہ دیکھتے ہیں. ان کی جو برکات ہیں وہ جاننے کے لیے جنات کا پیدائشی دوست، جو کہ جون کے میگزین میں پبلش ہوا ہے، ایپیسوڈ نمبر 174 ہے، وہ لازمی سنیے گا. آئیے اب نیکسٹ ہے دماغ مضبوط، حافظہ قوی، دل روشن. 8واں طریقہ جو ان نقوش کو لکھنے کا، ان سے فائدہ حاصل کرنے کا ہے، وہ ہے کہ آپ نے اسی طرح گھلنے والی سیاہی جو کہ زعفران یا زردہ رنگ کی ہو سکتی ہے، 12 نقش لکھیں، لیکن ہر نقش کو روٹی پر لکھنا ہے. روٹی کسی نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو. زعفران یا زردے کے رنگ سے یہ نقش لکھنا ہے، اور اس روٹی کو ایک فرد نے ہی کھانا ہے. اگر آپ روٹی نہیں کھا سکتے، آپ کسی بڑے بسکٹ پر بھی یہ نقش لکھ سکتے ہیں، اور اس بسکٹ پر اس نقش کو لکھنا ہے،
اور کھانا ہے۔ جس بیماری، جس جادو، جس بندش، جس تکلیف کی نیت کر کے لکھیں گے، دماغ کھل جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، یادداشت کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے، جسم کو بہت زیادہ وسیع کرنے کے لیے، سوچے روح کی دنیا تک، لاہوت کی دنیا تک پہنچیں۔ اندر کوئی کھوٹ ہے یا روگ ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اندر کوئی ایسا نظام ہے جس سے آپ اکتا چکے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندشیں ہیں، جادو ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یہ لقمہ منہ میں جاتے ہی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی ایسی تکلیف ہے جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، یا ایسا کوئی جھکڑاؤ ہے جو زنجیریں آپ کے بس میں نہیں ہیں کہ انہیں توڑ سکیں، ایک حلقہ ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے، ترقیاں بندھی ہوئی ہیں، عروج بندھا ہوا ہے اور کمال بندھا ہوا ہے، بس یہ بسکٹ یا روٹی کا لقمہ منہ میں جاتے ہی جسم کی زنجیریں اور بند ٹوٹ جائیں گے۔ جسمانی عوارض، روحانی عوارض، جادوئی عوارض ایک پل میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بسکٹ روٹی نہیں، نوری لقمہ ہے، روحانی لقمہ ہے، یہ عرشی لقمہ ہے، یہ فرشی لقمہ نہیں۔ اس میں نور ہے، شفا ہے، راحت ہے، رحمت ہے، عطا ہے، وسعت ہے، برکت ہے، بیماریوں کا توڑ ہے، بندشوں کا توڑ ہے، ناکامیوں کا توڑ ہے، حالات کی گردش کا توڑ۔ کوئی بھی بیماری، دکھ ایسا ہے جو سمجھتے ہیں ناممکن ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، بس اس کو اپنا ساتھی بنائیں۔ روز ایک نقش لکھیں، چاہیں تو روزانہ 12 نقش بھی آپ بسکٹ یا روٹی پر کھا سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ روز ایک نقش لکھیں اور روز ایک بسکٹ پہ لکھیں یا روٹی پہ لکھیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو ایک دن میں بھی سارے نقش لکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، پورا سال میں روز کھاتے رہیں، گھر والوں کو کھلاتے رہیں۔ وہی روٹی کے ٹکڑے جب گھر والے کھا لیں، بسکٹ کا ہر ٹکڑا ہر گھر والا کھا لے، پورے گھر میں ایک نقش لکھیں، سارا گھر کھائے، روزانہ ایک نقش سارا گھر استعمال کرے، اگلے دن دوسرا نقش، اس سے پھر اگلے دن تیسرا نقش۔ جب 12 نقش ختم ہو جائیں گے، پھر اسی طرح دوبارہ سے عمل شروع کر لیں، پہلا نقش لکھیں، دوسرا لکھیں، تیسرا لکھیں، اسی طرح 12 نقش اگلی روٹین کے ساتھ 12 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں ایک خاص خزانہ، بس یہ عرشی خیرات ہے، یہ عرشی خزانہ ہے، یہ عرشی نزول ہے، یہ عرشی نظام ہے، یہ نقش قرآن کا نچوڑ ہے، یہ نقش وحی کا سچا وجدان ہے، یہ نقش اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کے فوائد، جس کے کمالات، جس کی برکات اللہ جانے اور اس کا علم جانے۔ کیونکہ حروف مقطوعات آپ سب جانتے ہوں گے، اس کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس میں شفا، خیر، برکت ہے، اور اس میں شفا و خیر و برکت ہی اتنی ہے کہ دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہے، اور نہ وجود میں اس کی جگہ ہے، نہ دل میں اور عقل انسانی میں اس کا احاطہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ راز صرف اپنے پاس رکھے ہیں، اور یہ راز صرف اپنے خزانے میں رکھے ہیں۔ یہ عرشی خزانہ آپ کو ہدیہ کیا۔ اس کے علاوہ اس کے خزانہ میں اور بہت ہے، لیکن حروف مقطوعات اتنا بڑا خزانہ ہے جو دنیا میں سما ہی نہیں سکتا۔ سوچیں عقل میں کیسے سمائے گا۔ اس خزانہ کو لینے کے لیے پہاڑ عاجز، سمندر عاجز، پہاڑوں کے بس اور سمندر کے بس میں نہیں، زمین کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حروف مقطوعات کے کمالات، فوائد، تاثیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور اللہ نے صرف اور صرف اپنے علم اور احاطہ میں رکھی ہے، اور اس علم اور احاطہ میں ہی چیزیں ہیں۔ بس یہ خزانہ میری طرف سے آپ سب کو ہدیہ ہے۔ اس نقش کو لکھیں، کھائیں، دکھ، بیماریاں، جادو، جنات اور ناکامیاں بھگائیں۔ جس گلے میں یہ مالا ہوگی کبھی رسوا نہ ہوگا۔ آئیے ترکیب نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گھلنے والی سیاہی، زعفران یا زردہ رنگ سے ان 12 نقش کو لکھنے ہیں۔ نقش لکھ کر موم جامع کرنا ہے، مگر موم جامع کرنے سے پہلے نقش کے نیچے اپنی حاجت، چاہت، دل کی مراد ضرور لکھنی ہے۔ پھر نقش کو تہہ کریں، لکھتے ہوئے، تہہ کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹیپ لپیٹیں، جسے موم جامع کہتے ہیں، اس کو ٹیپ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہی حروف مقطوعات مسلسل پڑھتے رہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا نقش لکھنا ہے، اس کو بھی لکھتے ہوئے حروف مقطوعات جذبوں اور سچی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا نقش لکھنا ہے، اور اس کو بھی لکھتے ہوئے حروف مقطوعات جذبوں اور سچی کیفیات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 12 نقش لکھیں گے باری باری کر کے، اور ان کو اچھی طرح درجے بالا طریقے سے بند کریں گے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ٹیپ
سے اس کو لپیٹ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر ہر نقش کو کسی سبز رنگ کے کپڑے میں سلوا لیں، یعنی کہ گرین کلر کا کپڑا ہونا چاہیے، اور پھر ایک موٹا دھاگا لیں اور یہ 12 نقش اس میں پرو کر ایک مالا تیار کر لیں۔ یعنی کہ 12 نقش آپ نے ایک موٹے دھاگے میں ایک دھاگے میں پرو لینے ہیں، لیکن ان 12 نقش کو الگ الگ گرین کلر سبز کلر کے کپڑے میں سلوا لینا ہے، اور یہ مالا آپ کے گلے میں ہوگی۔ آپ چاہیں سارا دن پہنیں، آپ چاہیں رات کو پہنیں، یا دن میں کچھ وقت پہنیں، آپ چاہیں انہیں 24 گھنٹے پہنیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس پہنیں۔ یہ 12 نقوش کی مالا آپ کے گلے میں رونق اور خیر و برکت ہے۔ جس کے گلے میں یہ 12 نقوش کی مالا ہوگی، اس کی 12 نسلوں میں 12 برکات، 12 رحمتیں، 12 خوشیاں، خوشحالیاں اور 12 مرادیں پوری۔ 12 وار ایسے جو جادو، کالے جنات، سفلی علوم اور 60 کے تھے، وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جسم ہلکا اور طبیعت میں راحت، جسم میں برکت، بیماریاں ختم اور دنیا کا خوش قسمت ہوگا۔ یہاں پر ایک بادشاہ اور شہزادی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آئیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، شارٹ سا ہے، اس کے بعد ہم اپنے اگلے طریقے کی طرف چلیں گے، اگلی ترکیب دیکھیں گے۔ دراصل یہ مالا بادشاہوں کی مالا ہے، جسے پرانے دور کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے گلے میں ہیرے جواہرات کی مالا پہنتے تھے، جس سے ان کی شان و شوکت، عزت و وقار، ہیبت اور عظمت بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح یہ مالا دراصل عرشی مالا ہے، وہ مالا پہننے والے بادشاہ ہی نہ رہے، مٹی ہو گئے، ان کی بادشاہیت ختم ہو گئی، ان کا عروج زوال میں، اور زوال بھی ایک وقت آیا ختم ہو گیا۔ ان کا پل پل، جسم، دماغ، حتیٰ کہ نقوش بھی ختم ہو گئے۔ پھر ان مالاؤں کا کیا ہوا؟ ہیرے، سونے، چاندی، جواہرات، عقیق، لال، مرجان، زمرد کا کیا بنا؟ وہ کہاں بکھر گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان؟ لیکن یاد رکھیے گا، یہ 12 نقوش کی مالا آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھی، 12 نقوش کی مالا ہمیشہ آپ کو وہ عطا کرے گی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو ملا۔ لوگ رشک کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے، کبھی ہم بھی ایسے بادشاہ بن سکیں گے، یا کبھی ہم بھی اسی طرح زندگی گزار سکیں گے؟ شہزادی نے اپنا ہار یعنی مالا اتار کر کھونٹی پر لٹکایا تو اس کی مالا اور ہار کو پرندہ لے گیا۔ لکڑہارا نے لکڑیاں کاٹتے ہوئے جنگل میں ایک گھونسلے میں وہ ہار دیکھا، حیران ہوا، جوہری کے پاس لایا۔ جوہری کہنے لگا، یہ ہار تو ملکہ یا شہزادی کا معلوم ہوتا ہے، عام انسان کا نہیں ہے۔ آخر کار خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑے انعام کے بعد وہ مالا لکڑہارے سے لی، اور لکڑہارے سے لے کر اس کو پھر سے بیٹی کو دے دیا۔ یہ قصہ بھی گیا، لکڑہارا بھی گیا، بادشاہ بھی ختم، اس کا نشان بھی ختم، اور شہزادی بھی ختم۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو مالا ہے یہ نہ مٹنے والی ہے۔ یہ خوشیوں کا یہ ہار ابھی سے سجا لیں، اور اس میں کتنا بخت، کتنا عروج، کتنا کمال، کتنی کامیابی، کتنا وجود ہے، یہ انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ گمان کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک لاجواب مالا دے دی، یہ ہر فرد، ہر گھر کا بندہ اپنی مالا بنائے، لیکن اس میں ایک رعایت یہ بھی ہے کہ ایک ہی مالا گھر کے تمام افراد وقتاً فوقتاً گلے میں ڈالیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہر بندہ، ہر فرد اپنی مالا بنائے، اور اپنی مالا کو ہی اپنے گلے میں بلندیوں اور خوشیوں کا ہار بنائے، اور یہ ساری عمر آپ کا ساتھی رہے۔ آئیے اب ترکیب نمبر 10 یعنی کہ حاجت روا نقش آپ کے لیے کیا طریقہ لے کے آیا ہے وہ دیکھتے ہیں، کیا فائدہ، کیا کمال، کیا برکت لے کے آیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کہ ترکیب نمبر 10 میں یہ ہے کہ آپ نے ان نقوش کو گھلنے والی سیاہی یعنی کہ زعفران یا زردہ رنگ سے لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے، پاکی کی حالت میں لکھنا ہے، ہر نقش کو لکھتے ہوئے حروف مقطعات پڑھنا ہے، ڈوب کر توجہ سے لکھنا ہے، کبھی بھی کسی کرائے کے بندے سے نہ لکھوائیں، خود لکھیں لیکن توجہ سے لکھیں۔ نقش لکھتے ہوئے نقش کے نیچے اپنی حاجت مراد ضرور لکھیں۔ اب ان نقوش کو پلاسٹک یا پھر شیشہ ٹیپ سے موم جامہ کر لیں،
موم جامع کرنے کے بعد سفید کپڑے میں سفید دھاگے میں سلائی کریں، یعنی کہ وائٹ کلر کا کپڑا آپ نے لینا ہے اور تھریڈ یا دھاگا جو لیں گے وہ بھی وائٹ ہی کلر کا ہونا چاہیے، اس سے آپ سلائی کر لیں۔ سیتے ہوئے باندھتے ہوئے جہاں حروف مقطعات پڑھنا ہے وہیں آپ نے اپنی مرادوں مشکلات کا تصور بھی کرنا ہے۔ بس اب تعویذ تیار ہے۔ ہر تعویذ کو کسی وزن کے نیچے دینا ہے۔ وزن کیا ہوگا؟ کوئی بھاری پتھر گھر میں موجود ہے، بھاری الماری ہے، دیوار کا وزن ہے، دیوار بناتے ہوئے نیچے تعویذ رکھ دیا، کوئی بھی وزن ہو جو اس تعویذ پر مستقل رہے رکھنا ہے۔ بیڈ اس لیے نہیں آپ کر سکتے، بیڈ کا وزن اس لیے آپ ان تعویذوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیڈ پہ آپ نے سونا ہوتا ہے تو وہ چیز بے ادبی کے عالم میں آ جائے گی۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں کہ ان تعویذات کو لکھتے ہوئے آپ نے جنات کا پیدائشی دوست کی جو ایپیسوڈ 174 ہے وہ لازمی سنی ہے۔ اس میں ان تعویذ لکھنے کے رولز بتائے گئے ہیں کہ آپ کس کس کنڈیشن میں لکھ سکتے ہیں اور کب لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، اور وہ لازمی سنیے گا۔ جنات کا پیدائشی دوست میں تو اس کے فوائد بتائے ہیں، جو علامہ لاہوتی 12 نقوش والی ویڈیو ہے وہ اس میں سارے رولز بتائے گئے ہیں۔ اس عمل کا مزید یہ ہے کہ آپ طلاق، گھریلو جھگڑے اور ناچاکیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور جتنا وزن ہو کوشش کیجئے گا کہ اتنی ہی مٹھائی تقسیم کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وزن کے مطابق آپ مٹھائی تقسیم کر سکیں تو یہاں پر آپ کو گنجائش دی گئی ہے کہ آپ حسب توفیق مٹھائی ضرور تقسیم کریں۔ یہ نقش دراصل آپ کا لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں فریادیں اور درخواستیں کرتا ہے۔ یہ حروف اللہ کے خزانوں سے ملے ہیں اور ان کے اللہ کے خزانوں سے اب بھی رابطے ہیں۔ خزانہ غیب سے ان حروف کے ساتھ قوتیں، برکتیں جڑی ہیں۔ جو شخص یہ نقش کسی بھی مقصد، کسی بھی منزل، کوئی بھی مراد، کوئی بھی مشکل کا تصور کر کے دبائے اس کو منزل ملے گی، مراد پوری ہوگی، مشکلات حل ہوں گی، ناکامیاں دور ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے اور برکت کے دروازے کھلیں گے۔ جو نامراد ہیں یا جن کی طلاقیں قریب ہیں، جو چاہتے ہیں طلاق نہ ہو، اولاد کے رشتے ہو جائیں، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں ختم ہو جائیں، جو اپنی زندگی کی مشکلات سے اکتا چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں، ہر راستہ ان کے لیے بند ہے، ہر گلی بند محسوس ہوتی ہے، سوچوں پر تالے، جذبوں پر تالے، قدموں پر تالے ہیں، حادثات اور بیماریاں دن رات انہیں گھیرے ہوئے ہیں، بس وہ یہ نقش لکھیں اور یقین سے لکھیں، اعتماد سے لکھیں، اور یقین اعتماد ہی ان کی زندگی میں ان کی اصل کامیابی ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہیں۔ آپ تو یہ نقش لکھ کر بھول گئے، وزن کے نیچے رکھ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ نقش آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اور زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، کیونکہ نقش کے حروف عرش سے ملے ہوئے ہیں، جس کی نسبت عرش سے جڑی ہوئی ہے، وہاں سے آسے، مرادیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں گھر کا ہر فرد اپنا نقش لکھے، وزن کے نیچے رکھیں، چاہیں تو پورے گھر کی طرف سے نقش لکھیں۔ تو یہ آپ کے لیے یہاں پر ایک گنجائش دی گئی ہے۔ آئیے اب ہم طریقہ نمبر 11 ترکیب نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ بے چینی ختم، ہر حاجت پوری۔ اس طریقے کو بھی لکھنے کا رول نمبر وہی ہے کہ آپ نے گھلنے والی سیاہی سے لکھنا ہے، الگ کاغذ پہ لکھنا ہے، اور ہر نقش کے نیچے اپنی چاہت، طلب، مراد، بے چینی، پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اس نقش کو بند کریں، پلاسٹک یا شیشہ ٹیپ سے موم جامع کریں۔ موم جامع کرنے کے بعد زردے کے رنگ کے کپڑے میں اس کو اسی رنگ کے دھاگے سے سی لیں، یعنی کہ آپ نے زردہ رنگ کا کپڑا لینا ہے اور اسی رنگ کے دھاگے سے آپ نے اس نقش کو سی لینا ہے۔ نقش کو لکھتے ہوئے، طے کرتے ہوئے، سیتے ہوئے، باندھتے ہوئے، تمام یہ کام کرتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے آپ نے مسلسل حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو حروف مقطعات کا امیج بھی اپلوڈ میں نے کر دیا ہے اور آگے بھی کر دوں گی تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے۔ جب حروف مقطعات کا نقش لکھیں، ہر نقش کے نیچے اپنی چاہت، مراد، حاجت ضرور لکھیں۔ جب نقش لکھی گئی
ترکیب سے تیار ہو جائے گا تو آپ نے ہر نقش کو قریبی یا دور کسی بھی قبرستان میں کسی پرانی قبر کے دائیں سرہانے کی طرف یعنی سر کی طرف دفن کرنا، قدموں کی طرف ہرگز دفن نہیں کرنا۔ آپ نے سرہانے سر کی طرف دفن کر دیں اور دفن کرتے ہوئے حروف مقطوعات مسلسل پڑھنے ہیں۔ 12 نقش 12 پرانی قبروں میں دفن کرنے ہیں اور واپسی پہ بڑا گوشت حسب توفیق چیل قبروں کو یا قبرستان میں لازم ڈالنا ہے۔ جب بھی یہ عمل کریں بڑا گوشت لازم چیل قبروں کو حسب توفیق ڈالیں۔ جنات کی دنیا میں اور عملیات کی دنیا میں قبروں میں دفن کیے ہوئے نقش کبھی دفن نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ آباد اور شاد ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی آباد شاد ہوتے ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، چھپی ہوئی آس امنگ رب کے خزانوں سے قبولیت کے درجات لاتی ہیں۔ حصول مراد کے لیے دفن شدہ نقوش آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ کوئی مراد ایسی جو پوری نہ ہو رہی ہو، ان نقوش کو دفن کریں۔ دفن کرتے ہوئے یہ خیال ضرور رہے کہ دن سوموار، جمعرات اور جمعے کا ہو، یعنی کہ منڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے کا دن ہونا چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ اور دفن کرنے کے بعد حسب توفیق بڑا گوشت چیل کووں پرندوں کو ڈالنا یاد رہے۔ یہ نقش ان مظلوم اور بے بس لوگوں کے لیے ہے جو موت کا انتظار کر رہے ہیں، تقدیر کو آواز دے رہے ہیں، یا اگر کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم بچ کیوں گئے، ہم مر ہی جاتے تو بہتر تھا، جن پہ زندگی اتنی بھاری ہو گئی ہے، جو اپنے حالات سے اس قدر مایوس ہو گئے ہیں اور کوئی حادثہ آئے تو یہ کیوں تصور کرتے کہ ہم بچ کیوں گئے، اس حادثے کا شکار ہو جاتے، مر جاتے، موت کو طلب کرتے ہیں اور موت کو مانگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جو نقش کا عمل ہے بہترین ہے۔ زمانے کے ٹھکرائے یہ نقش ضرور لکھیں۔ زمانے کے ٹھکرائے ہوئے، زندگی کے بے بس حالات کے مارے ہوئے، مشکلات اور پریشانیوں کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ایسے مشکلات اور پریشانیاں کہ موت ان سے دور ہے۔ لوگ موت سے بچتے ہیں، وہ موت کو مانگتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے، موت ان کے لیے آسان ہے، وہ موت کو مانگتے ہیں، تو پھر دیر کیسی۔ یہ نقش اسی ترتیب سے لکھیں اور قبروں میں دبائیں۔ یہ قبروں میں دبانے والے نقش کبھی بھی دفن نہیں ہوتے، بلکہ سینوں میں دفن چاہتے، آسیں اور مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ حالات میں بہتری ہوگی انشاءاللہ، مشکلات اور ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر علامہ لاہوتی صاحب کے عطا کردہ جو 12 لاہوتی نقوش آپ کو مبارک ہو، اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ ترکیب بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں۔ جو شخص ان 12 نقوش کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس کی 12 نسلوں میں 12 چیزیں انشاءاللہ شامل ہوں گی۔ اور وہ 12 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 12 چیزیں: نمبر 1 رزق ہے، نمبر 2 دولت ہے، نمبر 3 صحت ہے، نمبر 4 خوشحالی ہے، نمبر 5 بیٹے ہیں، نمبر 6 وسعت ہے، نمبر 7 عافیت ہے، نمبر 8 عطا ہے، نمبر 9 زندگی ہے، نمبر 10 عزت و وقار کی چادر ہے، نمبر 11 روحانیت ہے، نمبر 12 پر اسرار کائنات کا عروج ہے۔ لاہوتی عملیاتی زندگی کے انتہائی طاقتور قرآنی نقوش جو صدیوں سے اولیاء جنات کے استعمال میں رہے، پہلی مرتبہ اکٹھے شائع کیے گئے ہیں۔ ان سے اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں، الجھنوں، جادو، جنات، تنگ دستی، بے اولادی، اولاد کی نافرمانی سے 100% نجات پا لیجیے۔ ان 12 لاہوتی نقوش کی علامہ لاہوتی صاحب نے اس شمارے میں جو خاص ہدایت بتائی ہیں اور 12 تراکیب بتائی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے، یعنی کہ نقش آپ نے خود لکھنا ہے، فوٹو کاپی نہیں کرانا۔ ان 12 نقوش کی جو تراکیب ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں۔ جو باقی خاص ہدایات ہیں وہ آپ علامہ لاہوتی کی 12 نقوش والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو فوائد اور اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، وہ آپ کو جنات کا پیدائشی دوست ایپیسوڈ نمبر 174 میں ملے گی، وہ لازمی سنیے گا۔ اس میں آپ کو ان نقوش کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے کس کیفیت سے، کس انداز میں یہ نقش لکھنے ہیں۔ تو آئیے اپنا لاسٹ ترکیب نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ حروف مقطوعات سے جو چاہیں پالیں۔ آپ نے اسی طرح باوضو ہو کے گھلنے والی سیاہی یعنی کہ زعفران یا زردہ رنگ سے ان 12 نقش کو لکھنا ہے، اور نقش لکھ کر نیچے آپ نے اپنی مراد، چاہت، آرزو، حاجت ضرور لکھنی ہے۔ اور نقش لکھتے ہوئے حروف مقطوعات پورے جوش،
جذبے، احساس، توجہ، دھیان سے پڑھیں اور اپنی حاجات کا سخت سے سخت تصور کریں۔ نقش لکھنے کے بعد ان کو تہہ لگائیں، پھر ان کو شیشہ ٹیپ سے موم جامہ کریں۔ موم جامہ کرنے کے بعد ان نقوش کو علیحدہ علیحدہ سفید رنگ کے کپڑے میں سفید دھاگے میں لپیٹیں، یعنی کہ وائٹ کلر کا کپڑا لینا ہے اور وائٹ ہی کلر کا دھاگا آپ نے لینا ہے جس سے آپ اس نقش کو لپیٹیں گے۔ اب یہ 12 نقوش آپ نے جمعرات، جمعہ یا پیر، یعنی کہ تھرسڈے، فرائیڈے یا منڈے، پانی کے کنارے، سمندر، کسی جھیل، دریا، نہر کے کنارے گہرا گڑھا کھود کر دفن کرنا ہے۔ دفن کرتے ہوئے کوئی نہ دکھے، ورنہ لوگ شرارت کرتے ہیں اور نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ نقوش کو علیحدہ علیحدہ دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے ہر نقش کی طرف سے 12 روپے کسی ضرورت مند کو ہدیہ ضرور کرنا ہے، اور اس مستحق انسان ضرورت مند کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے جو سوال نہ کرتا ہو۔ یہ نقش زندگی میں ٹھنڈک اور جن کے سینے میں جلن ہو، تکلیف ہو، اندر ہی اندر آگ لگی ہو، کسی دکھ کی، کسی پریشانی کی، بے اولادی کی، کسی لا علاج مرض کی، کسی گھریلو روگ کی، بیٹیوں کے بخت مقدر نصیب کی یا بیٹوں کے کاروبار کی، ایسی آگ جس کی آپ ٹھنڈک چاہتے ہیں، بے گھر ہو، بے در ہو، بے مراد ہو، نامراد ہو، خانہ خراب ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں اٹکا ہو، جادو جنات میں الجھا ہوا ہو، مشکلات کا ہارا اور مارا ہو، بندشوں کا ایسا نظام کہ بالکل پریشان ہو اور حد سے زیادہ ناکام ہو کہ جو کام کرے ناکامی، جہاں جو جس بھی کام کا سلسلہ شروع کرے وہاں سٹک ہو جائے اور آگے بہتری کی امید دکھائی نہ دیتی ہو، وہ یہ سب کچھ اگر ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ حد سے زیادہ ناکام، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تو پھر آپ یہ 12 نقش لکھیں اور ان مسائل سے چھٹکارا پانا ہے تو 12 نقش توجہ دھیان سے لکھیں اور پانی کے کنارے دفن کریں۔ زندگی میں ایسی خوشحالی، عروج، ٹھنڈک کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ نوٹ اس کے بارے میں جو ایک امپورٹنٹ نوٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام نقوش آپ کو لکھنے کی اجازت ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ ترکیب بتائی ہے وہ سب آپ کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ جن نقوش کے ہدیے دیے ہیں ان کے دینے ہیں، اور جن کے ہدیے نہیں بتائے گئے ان کے ہدیے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بیسیکلی تراکیب بتائی گئی تھیں، 12 تراکیب بتائی گئی تھیں جو کہ آپ نے ان 12 نقوش کو لکھنا تھا۔ ان کی ترکیب تھی جو کہ جنات کا پیدائشی دوست ایپیسوڈ 174 میں ہی بتایا گیا تھا، کیونکہ ایپیسوڈ میں ایک دفعہ اپلوڈ کر چکی ہوں اور ایپیسوڈ بہت لمبی ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے تراکیب کی ایک الگ ویڈیو بنائی ہے اور علامہ لاہوتی کے جو نقوش کی ویڈیو ہے وہ الگ بنائی ہے، اور جنات کا پیدائشی دوست ایپیسوڈ 174 الگ بنائی ہے۔ جو تینوں ویڈیوز ہیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں۔ جن کو ویڈیو ملنے میں مشکل پیش آئے وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر جنات کا پیدائشی دوست اور علامہ لاہوتی کے نقش والی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ تمام ویڈیو آسانی سے مل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری ان ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائیں۔ جن جن مقاصد کے لیے آپ یہ نقوش لکھیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ پریشانیاں، وہ مسائل حل فرمائیں، آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے۔ جزاک اللہ، آمین۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز کہ اگر تو چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا فیڈ بیک ایٹ لیسٹ کامنٹ میں دے دیا کریں۔ کوئی پرابلم ہو تو بھی پوچھ لیا کریں، اور ویڈیو پہ فیڈ بیک بھی لازمی دے دیا کریں۔ اس کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔